جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر. اور بات کریں گے پریگننسی کی کہ حمل ایک قدرتی عمل ہے مگر یہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر ایک بڑا مرحلہ اور سفر ہوتا ہے. حمل کے دوران ماں کا جو جسم ہوتا ہے اس میں بے شمار چینجز جو ہیں وہ آتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ جاتی ہیں عورت کو. اور جیسے سب سے مین چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اسے نوزیا فیل ہونے لگتا ہے، بھوک میں اس کی کمی ہو جاتی ہے، شوگر اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بی پی بھی جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کھانے پینے پہ اپنے فوکس نہیں کرتے تو پھر ویکنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ذہنی دباؤ، متلی، بے خوابی، یہ تمام جو سمٹمز میں آپ کو بتا رہی ہوں جب ہوتے ہیں تو بہت ساری پیچیدگیاں اسے سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ آپ کو پریگننسی میں خاتون کو. اور یہ سفر صرف بچے کی پیدائش پر ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ پیدائش کے بعد بھی ماں جو ہے اس کی صحت، پھر اس کے ہارمونز کی تبدیلی، دودھ پلانے کے مسائل، پھر بعض دفعہ یہ کہ کمزوری، ان تمام چیزوں کا، چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ایک عورت جو ہے جب وہ گزر رہی ہوتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی گائیڈ کرے، اسے بتائے، اور چاہے اس کی وہ گائنیکالوجسٹ ہو یا پھر اس کے گھر والے ہوں یا اس کے گھر کے بڑے ہوں. لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ماہر گائنیکالوجسٹ ہیں کہ بھئی حمل کے دوران اور حمل کے بعد کس طرح سے اپنا خیال رکھنا چاہیے اور جو مسائل آپ کو پیدا ہوتے ہیں ان پہ اگر آپ کنٹرول خود سے کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی ان کا آپ سے تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ڈاکٹر سلوہ ندیم گائنیکالوجسٹ ہیں، آغا خان ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر سلوہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر. صبح بخیر. پہلے تو بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور بہت اہم میں سمجھتی ہوں یہ ٹاپک ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم کہاں سے سٹارٹ کریں؟ جو باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں یہ تو بہت ہی تلخ حقیقتیں ہیں ایک عورت کے لیے جب وہ اس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، اور ہر عورت کو گزرنا پڑتا ہے اس مرحلے سے. یہ بتائیے کہ جو فرسٹ ٹرائمسٹر ہوتا ہے اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور سب سے مین چیز کیا ہے؟ جی مانور، تھینک یو سو مچ پہلے تو انوائٹ کرنے کے لیے مجھے. فرسٹ ٹرائمسٹر نارملی جو پریگنینسی ہے، حمل ہے، اس کے ہم پہلے 3 مہینوں کو کہتے ہیں. تو اس میں احتیاط سب سے پہلے تو پریگنینسی کنفرمیشن ضروری ہے کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ کرا لیا جس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ پریگننٹ ہیں. زیادہ تر لوگ گھر میں پیشاب ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، یورین پریگنینسی ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یا پھر اب بلڈ ٹیسٹ بھی ایک آتا ہے بیٹا HCG، وہ آپ کو فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ کی پریگنینسی کتنی ہے. سو ونس پریگنینسی کنفرم ہو جائے، سو 2-3 چیزیں ہیں. وہ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے فولک ایسڈ ہے، وہ تو آپ انفیکٹ پری پریگنینسی پلان اگر آپ کر رہے ہیں، جیسے آپ کی نئی شادی ہوئی ہے اور یو آر پلاننگ ٹو ہیو پریگنینسی، تو فولک ایسڈ کی ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے سمپل، جو آپ اسٹارٹ کرنے لینا روزانہ 1 گولی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پریگنینسی میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہونے سے بچتا ہے. اسپیشلی بیبی کی بناوٹ ہو رہی ہوتی ہے نا شروع کے 8 ہفتے میں، تو وہ اس کو پریونٹ کرتا ہے، کوئی خدا نخواستہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو. تو ایک تو وہ لینا شروع کر دیں. دوسرا جیسے احتیاط، دیکھیں پریگنینسی از اے نارمل فزیولوجیکل اسٹیٹ، تو اس میں کوئی بیماری نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ آپ احتیاط کر رہے ہیں انٹل انلیس کے کوئی کمپلیکیشنز ہوں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ نارمل سمٹمز ہوتے ہیں جو پریگنینسی کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس میں بچیاں گھبرا جاتی ہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ہارمونز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلی HCG جو ہارمون ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو الٹی، متلی، گھبراہٹ فیل ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ سانس پھول رہا ہے. کچھ لوگوں کو کمر میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں کریمپس پڑ سکتے ہیں، اور سینے میں جلن وغیرہ. یہ نارمل سمٹمز ہیں جو شروع کے 3 مہینے میں بھوک کا نہیں لگنا، چڑچڑاہٹ، غصہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہونا. سو یہ ساری ہارمون سرچ کی وجہ سے یہ سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سو ونس اگر کسی بچی کو یہ سارے سمٹمز ہو رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ ان سب کے لیے آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ تجویز کیا جائے. سو شروع کے 3 مہینے میں ہم فولک ایسڈ ایک تو اسٹارٹ کراتے ہیں. دوسرا نوزیا وامٹنگ کو کم کرنے کے لیے ٹیبلٹس آتی ہیں جو آپ کی جو ہے اس کی الٹی متلی کی کیفیت کو کم کرتی ہیں. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کو سینے میں جلن ہو رہی ہے، کھانا لگ رہا ہے کہ یہاں اٹکا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ٹیبلٹس آتی ہیں. سیرپ ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں جو آپ کی ایسیڈیٹی کم کرتے ہیں. پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ غذا کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں رادر دین کہ پورشنز میں لیں، کیونکہ ایک تو بھوک لگتی نہیں ہے، اور اگر آپ نے کھا لیا تو وامٹنگ ہو جائے گی. تو ایوری 2 آورس فریکوینٹ اسمال میلز آپ چھوٹا چھوٹا کر کے تھوڑا سا لیں. ہیلدی چیزیں لیں، جیسے ہیلدی چیزوں میں آپ جیسے پروٹین ہے، انڈا ہے، چکن ہے، فش ہے، جو آپ کا دل کرے. اور جنک فوڈ اوائڈ کریں، اسپیشلی جیسے لوگوں کو بہت کریونگز ہوتی ہیں آئس کریم، پیزا، جوسز. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے وزن آپ کا بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ان میں سے ہیلدی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ایون اگر آپ فریش جوس بھی نکال کے پی رہے ہیں
تو وہ آپ ویسے اگر آپ کھائیں گے تو آپ اورنج ایک کھا لیں گے 2, لیکن جوس میں تو آبویسلی 6-7 جوس اسے شوگر ایک دم شوگر آپ کی بڑھنے کا اسپائک آتا ہے, اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہونے کا رسک ہوتا ہے, ویٹ گین بہت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے آپ فروٹ کھا لیں, تو ایک تو فائبر بھی ملے گا آپ کو, قبض نہیں ہوگا, جو پہلے 3 مہینے میں بچوں کو کامن سمٹم ہوتا ہے کہ قبض ہو جاتا ہے, کانسٹیپیشن, تو آپ کو فائبر مل جائے گا. فروٹ کھا لیں گے تھوڑا پیٹ بھی بھر جائے گا. تو ہر 2-2 گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. دوسرا, اگر کمر میں درد ہو رہا ہے تھوڑا سا آپ بام لگا سکتے ہیں, گرم پانی کی تھیلی کی مالش کر سکتے ہیں. بہت پین ہو تو پیراڈول سیف ہوتی ہے پریگنینسی میں, آپ وہ دے سکتے ہیں. ٹانگوں میں کریمپس کامن سمٹم ہے پہلے 3 مہینے میں, اگر کسی کو ہو رہا ہے دیٹ مینس کہ ایک تو وہ پانی کم پی رہے ہیں, دوسرا الیکٹرولائٹس کی کمی ہو سکتی ہے. سو آپ ORS سمپل بنائیں, ORS نہیں بنا اچھا لگتا لیمو پانی بنا لیں وہ پئیں, تو اس سے آپ کے یہ کریمپس بہتر ہو جاتے ہیں. بالکل نوزیا وامٹنگ کے لیے سمپل ریمیڈی ہے, آپ لیمو پانی بنا لیں, اس میں شوگر نہ ایڈ کریں, پانی میں لیمن ڈالیں, تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں, کچھ پودینے کے پتے ڈال دیں, اور اس میں کچھ ادرک کا 1 پیس ڈال دیں, تو اس سے بہت اچھا نوزیا وامٹنگ آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ سمپل ہوم ریمیڈیز ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز کہ پریشان نہ ہو. بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں, ایک تو نیند بھی بہت آتی ہے, تھکاوٹ, obviously آپ کے اندر ایک تخلیق ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نظام بنایا کہ آپ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جائیں, تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے, ڈائٹ اچھی لیں, نیند پوری کریں اپنی, اسٹریس کم سے کم لیں. تو یہ اسٹریس لینے سے تو چیزیں اور زیادہ خراب ہوتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی, اسٹریس لینے سے چیزیں زیادہ خراب ہوتی ہیں. اور اسٹریس اس لیے بھی آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, میرے خیال ہے کہ جب آپ فرسٹ آپ کا ٹرائمسٹر ہوتا ہے تو آپ کے بڑے گھر کے یا آپ کے آس پاس والے ڈاکٹر تو آپ کو صحیح مشورہ دے دیتے ہیں, لیکن جو آپ کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے جس طرح کہا کہ جوس لینے سے ایک دم سے شوگر اسپائک کرتی ہے, یہیں اگر آپ جوس کی بات کریں پروسیس فوڈ سے بلڈ پریشر اس کا, تو BP ہو گیا, شوگر ہو گیا, اگر یہ ہائی ہو جاتا ہے خدا نخواستہ ایسے موقع پہ, خاص طور سے فرسٹ ٹرائمسٹر میں, تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلا میڈیسن اسٹارٹ کر دیں فوراً. سب سے پہلا اسٹیپ تو ڈاکٹر کو دکھائیں. آپ کے شوگرز, ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈائٹ کنٹرول پہ پیشنٹس کو ڈالتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ آپ ایک تو چینی, بیکری آئٹمز ہیں یہ سب بند کر دیں, جوسز ہیں, آپ ہیلدی فوڈ زیادہ لیں, جیسے پروٹین کا انٹیک زیادہ لیں, فائبر زیادہ لیں. کاربوہائیڈریٹس میں سمپل شوگرز جیسے ہوتے ہیں, جیسے چاول ہے, آلو ہے, جوسز ہیں, فروٹس میں ہیں آم, کیلا, چیکو, انگور, یہ والے فروٹس تھوڑے اوائڈ کر لیں. اگر آپ فروٹ کھا بھی رہے ہیں تو دن میں لمیٹڈ کوانٹٹی ایک طرح کا فروٹ کھائیں, رادر دین کہ آپ پلیٹ بھر کے ایک فروٹ چاٹ بنا کے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا جیسے ہلکی پھلکی واک, ایکسرسائز کریں, بلڈ پریشر مانیٹر کریں. اینڈ دین اگر 2 ہفتے کے ڈائٹ کنٹرول سے نہیں لگتا کہ شوگرز کنٹرول ہو رہے ہیں, تو دوائیاں آتی ہیں, گولیاں آتی ہیں جو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. اگر ان سے بھی نہیں ہو سکتا ہے کنٹرول تو انسولین دے سکتے ہیں, وچ از سیف ان پریگنینسی. بلڈ پریشر کے لیے بھی دوائیاں آتی ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کو پریگنینسی سے پہلے ہی بچی کو بلڈ پریشر ہو, جو پہلے کبھی ڈاکٹر کو دکھایا نہیں تھا. بالکل, کیونکہ ہم سے پہلے تو چیک اپ نہیں ہوتا. پریگنینسی ہوئی تو پھر چیک اپ ہوا تو پتہ چلتا ہے بھائی. تو اگر اسی وقت پتہ چل گیا تو آپ اسی وقت سے دوائی اسٹارٹ کر دیں, کیونکہ پریونشن بھی تو ضروری ہے نا, کیونکہ بلڈ پریشر شوگر آگے چل کے کمپلیکیشنز کرتے ہیں پریگنینسی میں. تو اس کو جتنا جلدی پک کر لیا جائے, ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے, پراپر دوائیاں شروع کی جائیں, ٹیسٹ ہوئے جائیں, تاکہ دیکھ لیں کہ ان کی وجہ سے کوئی آپ کو کمپلیکیشنز اور تو نہیں ہونی, آپ کی کڈنیز تو افیکٹ نہیں ہونی, آپ کی آئیز تو افیکٹ نہیں ہو رہی, تو یورین انفیکشنز تو نہیں ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ ہر 4 ہفتے میں ڈاکٹر کو دکھائیں, ڈوزز دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں, تو چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ جلدی چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس. اور اس پہ بات یہ ہے کہ آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا جو آپ کے سمٹمز آ رہے ہیں وہ آپ کو پہلے سے تھے یا ابھی ہی آنا شروع ہوئے, کیونکہ بعض لوگ فوکس نہیں کرتے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. جب آپ پریگننٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا آپ کو پریگننسی ہو گئی, تو کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو لازماً کرانے ہیں ڈیورنگ پریگننسی, اور کتنی بار کرانے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, ایک تو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یورین ٹیسٹ ہوتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ میں جیسے بلڈ گروپ ضروری ہے, خون کی کمی کا ٹیسٹ ہے, CBC, کیونکہ ہمارے یہاں 60 سے 70% خواتین جو ہیں ان کو خون کی کمی ہوتی ہے. تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, بہت کامن ہے ہمارے ملک میں. اس کے علاوہ شوگر کا ٹیسٹ ہے, جیسے جس میں پراپر جو گلوکوز پی کے ٹیسٹ ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس B, C کے ٹیسٹ ہیں, کیونکہ یہ کامن انفیکشنز ہیں جو اگر پریگنینسی میں ایک اپرچونٹی ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ گیا ہے تو اس کو اسکرین کر لیں, آپ سب چیزیں دیکھ لیں کہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. ایک آپ لیور کا ٹیسٹ کر لیں ساتھ ہی, اور یورین انفیکشن کے لیے یورین DR اور کلچر. تو یہ سمپل ٹیسٹ ہیں جو ہم پریگنینسی میں سب کے کراتے ہیں. پھر الٹرا ساؤنڈ کم از کم 3 طرح کے الٹرا ساؤنڈ ضرور ہونے چاہیے شروع میں, ایک 8 ہفتے تک, تاکہ بچے کی دل کی دھڑکن پتہ چل جائے کہ آ گئی ہے پریگنینسی ٹھیک ہے تاریخوں کے حساب سے.
اس کے بعد ایک آتا ہے اینٹی اسکین جو ہم 11 سے 13 ہفتے کے درمیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینٹی اسکین میں کیا ہوتا ہے بچے کی یہ جو گردن والا ایریا ہے اس کو ناپتے ہیں, تو یہ بہت ساری, اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک کٹ آف ہوتا ہے اس ایج کے حساب سے, اگر یہ تھوڑا سا زیادہ ہو تو بہت ساری بچے میں ایبنارملٹیز ہونے کا رسک ہوتا ہے. سو اس کا فائدہ یہ کہ آپ 13 ہفتے تک آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی, تو آپ اس کو فردر پھر ٹیسٹنگ کے لیے پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں. پھر 20 ہفتے پہ ایک ڈیٹیلڈ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, انوملی اسکین جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں بچے کی پوری بناوٹ دیکھتے ہیں, سارے اعضاء ٹھیک ہیں, دل ٹھیک ہے, سر ٹھیک ہے, لمبز وغیرہ سارے ٹھیک ہیں. پھر 3rd ٹرائمیسٹر میں ایک الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں جو گروتھ وغیرہ دیکھتے ہیں. باقی خون کی کمی کے ٹیسٹ تو پھر دوبارہ کم از کم 7th منتھ میں اور 8th منتھ میں ضرور دوبارہ ہونے چاہیے. ابھی آپ سے اور بھی مجھے بات کرنی ہے, اور خاص طور سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اگر آپ پلاننگ کریں کہ آپ نے بیبی جو ہے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ فولک ایسڈ لینا شروع کریں, اسی طرح اگر پلاننگ کریں تو اس سے پہلے کون سے ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے, آپ سے میں ضرور جانتی ہوں. لیکن لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا آپ ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید, صبح بخیر, اور بات کریں گے کہ بھائی موسم چائے جو بھی ہو, چائے بس ٹھپال دانے دار, اور ہر موڈ ہر محفل چاہے کوئی بھی محفل ہو اس میں چائے بنے صرف ٹھپال دانے دار. اور جناب جب خوشی کا ہو اظہار چائے بنے بس ٹھپال دانے دار. جی ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بریک سے واپس آئے. آپ سے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ پری پریگننسی آپ نے کوئی پلاننگ کرنی ہے جب, تو پھر وہ کیسے کرنی چاہیے, کیونکہ آپ نے جیسے کہا نا کہ بھئی ہمیں آئرن ٹیبلٹ لے لینی چاہیے, فولک ایسڈ لیں, لیکن جب آپ کو پتہ ہی ہے شادی ہو گئی ہے, اب آپ نے پریگننسی جو ہے اسے پلان کرنا ہے اور فرسٹ ٹائم آپ جو ہے پریگننٹ ہونے جا رہے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ مانو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو ہے نا لائف سٹائل بہتر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ اگر پریگنینسی پلان کر رہے ہیں یا شادی ہو رہی ہے اینڈ یو نو کہ آپ کو کنسیو کرنا ہے, تو اس میں ایک تو اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھیں. ٹھیک ہے, اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں. اگر آپ کو بہت زیادہ وزن ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھیں. ٹھیک ہے, ہیلدی ایٹنگ, اگر آپ اسموک کر رہے ہیں یا کوئی اور کسی قسم کی دوائیاں لے رہے ہیں تو وہ بند کریں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ کچھ سمپل ٹیسٹ ہیں وہ ضرور کرا لیں تاکہ اسکریننگ ہو جائے کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر آپ کو جیسے آپ ہیلدی اینڈ فٹ ہیں, اسپیشلی جیسے CBC ہے, خون کی کمی کا ٹیسٹ ہے, تھیلیزیمیا کا ٹیسٹ ہے, تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہے, کیونکہ تھائرائڈ ہماری ملک میں بہت کامن ہے. اسی طرح شوگر کا کوئی ٹیسٹ کرا کے فاسٹنگ پری پریگننسی کروا سکتے ہیں. بالکل. وائٹامن ڈی لیول, ہمارے ہاں بہت زیادہ وائٹامن ڈی لیول کی ڈیفیشنسی ہے, تو اور دوسرا ان چیزوں کو اگر آپ پہلے سے ہی کریکٹ کر لیں گے, سمجھیں اگر آپ کی باڈی ہیلدی ہوگی, آپ کی باڈی کا ایٹماسفیئر اندر سے ہیلدی ہوگا, تو جب پریگنینسی ٹھہرے گی تو آؤٹ کمز بہتر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سملرلی PCO جیسے ہمارے ہاں بہت ابھی کامن ہو گیا ہے, تو آپ کا انسولین لیول اگر آپ ٹیسٹ کرا لیں, اگر آپ کو PCO ہے تو آپ انسولین لیول, کیونکہ اگر انسولین ہائی ہوتا ہے تو مس کیریجز ہونے کا رسک ہوتا ہے, تو اس کو اگر آپ کریکٹ کر لیں, نارمل کر لیں, تو یہ سمپل چیزیں ہیں جن کو آپ ٹھیک کر لیں. اگر آپ کوئی پہلے بیماری نہیں ہے تو یہ سمپل ٹیسٹ ہیں جو کوئی بھی کروا سکتا ہے, اینڈ دین اسکرین کر کے وائٹامن B12 لیول ہے, یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لیں اگر ان کے لیولز ٹھیک نہیں ہیں. اور فولک ایسڈ جیسے میں نے کہا تھا پہلے سے شروع کر دیں. لیکن اگر آپ جیسے آپ کو نون کوئی بیماری ہے, آپ کو ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, کچھ لوگوں کو جیسے ہوتی ہے پہلے سے ہی ہے, اینڈ دین آپ پریگنینسی پلان کریں, تو آپ اپنے فزیشین کو ضرور دکھائیں. آپ کا اگر شوگر ہے تو HbA1c آپ کا 6 کے اندر رینج, 6-7 تک کی رینج میں ہونا چاہیے. ورنہ پریگنینسی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو مدر کو بھی کمپلیکیشنز ہونے کا رسک ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز اور خراب ہو جائے گی, آگے چل کے بلڈ پریشر ہونے کا رسک ہوتا ہے, پلس بچے میں کچھ اب نارملٹیز ہونے کا رسک ہوتا ہے شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے, جیسے دل کی پرابلمز ہیں یا کوئی بناوٹ میں کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں بچے میں. تو ٹھیک ہے, تو ان کو کنٹرول کر لیں. پلس اپنا اگر یورین میں کوئی انفیکشن ہے وہ ٹریٹ ہونا چاہیے, کڈنی فنکشنز ہونے چاہیے, بلڈ پریشر آپ کا بالکل کنٹرول ہونا چاہیے. دوائیاں آپ کی ایسی کنورٹ کی جائیں جو سیف ہو. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایپیلیپسی ہوتی ہے جن کو جو جھٹکے کی بیماری ہوتی ہے, تو وہ کچھ دوائیاں کھاتے ہیں جو سیف نہیں ہوتی ہیں پریگنینسی میں, تو ان کو ان دوائیوں سے سوئچ کر کے سیف دوائیوں پہ لے کے آیا جاتا ہے تاکہ وہ پریگنینسی کو کنسیو کر سکیں. اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں, کوئی ڈرگز لے رہے ہیں, وہ بند کر دیں, الکوہول وغیرہ کا انٹیک کم کر لیں, اینڈ ایکسرسائز کوئی نہ کوئی. جب آپ ایکسرسائز کی بات کریں تو یہ ضرور مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ بھئی دوران پریگنینسی ورزش یا ایکسرسائز جو کتنی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس اب تو ہلنا ہی نہیں ہے, ریسٹ کریں. ہاں,
دیکھیں پریگنینسی میں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بیماری نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں اٹس ویری ہیلدی کہ آپ نیچرل پروسیس ہے, نیچرل فزیولوجی ہے, تو آپ واک کریں. سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے واک کریں, ایٹ لیسٹ 30 منٹس ڈیلی واک کریں. آپ جتنا ہیلدی رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے, نارمل ڈلیوری ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. آپ لیٹے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے تو آپ کا وزن بڑھتا رہے گا, آگے بلڈ پریشر شوگر ہوتا رہے گا, انٹل انلیس کہ جیسے آپ کا پلیسنٹا نیچے, جیسے اولنال جس کو ہم کہتے ہیں وہ نیچے, یا پری میچور لیبر پینس کی آپ کی ہسٹری ہے, آپ کو کوئی اسٹچ وغیرہ لگا ہوا ہے, وہ پیشنٹس ہوتے ہیں اسپیسیفکلی, یا ملٹیپل پریگنینسی ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے پہلے سے, ٹوینز ہیں یا ٹرپلٹس ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو بھی بیڈ ریسٹ نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں لمیٹڈ ایکٹیویٹی, کہ آپ گھر میں رہیں, ٹریول نہ کریں, اور جیسے باہر بازار وغیرہ نہ جائیں, تو ان کو کیونکہ رسک ہوتا ہے کہ لیبر میں نہ چلے جائیں ارلی, یا بلیڈنگ نہ ہو. ڈاکٹر صاحبہ جب آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک بندے کا کھانا نہیں کھانا, اب اس کو 2 کا بچے کے لیے بھی کھانا ہے. پھر آپ نے ذکر کیا ٹوئنز, اور پھر آپ نے ذکر کیا ٹرپلیٹ کا, تو ایسے میں کیا پھر یہ فوکس کریں کہ آپ کو ٹرپلیٹس کے لیے 3 ٹائم 4 ٹائم والا کھانا کھانا ہے 3 سے 4 لوگوں کا, لائک تھوڑا سا اس کے لیے بھی گائیڈ کریں کہ آپ کو کس طرح بیلنس ڈائٹ لینی ہے. بالکل. اچھا مانو اس میں یہ ایک تو بالکل غلط فیکٹ ہے کہ 2 لوگوں کا کھانا ہے. پریگنینسی میں ایکسٹرا 350 سے 450 کیلوریز کی نیڈ ہوتی ہے, ٹوینز میں 500 کیلوریز کی, تو وہ تو آپ اگر 1 چپاتی بھی کھائیں گے تو 2 چپاتی ایکسٹرا کریں گے تو ہو جائے گا. فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ سب چیزیں بیلنس ڈائٹ لیں, کہ آپ کی ڈائٹ میں پروٹین بھی ہو, ہیلدی کاربس بھی ہوں, تھوڑا بہت فیٹ بھی ہو, اور فائبر بہت ہو, فروٹ سے جو آتا ہے, جو اسپغول سے آتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا پیٹ بھرا رہے, آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو. اور جیسے دودھ کا انٹیک یا دہی کا انٹیک, ڈیلی 1 گلاس ملک پی لیا آپ نے, یا اگر آپ ملک نہیں پی سکتے تو دہی کھا لیں, کیونکہ آگے آپ کو پھر بریسٹ فیڈنگ جیسے ڈلیوری کے بعد جو دودھ پلاتے ہیں اس کی بھی تو پریپریشن کرنی ہے نا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیلشیم اور دودھ کا انٹیک بھی اچھا رکھیں, اور پانی کا انٹیک پریگنینسی میں کم از کم 10 سے 12 گلاس ڈیلی پئیں, تاکہ وہ جو آپ بتائیں تھی کہ کریمپس نہ پڑیں اور مسئلے مسائل نہ, یورین انفیکشن نہیں ہوگا پھر آپ کو. ابھی ہم نے فرسٹ ٹرائمسٹر سیکنڈ کی بات کر لی, سب سے مشکل کون سا مرحلہ ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی؟ آئی تھنک ڈلیوری سے پہلے والا ٹائم پیشنٹس, ایک شروع والے 3 مہینے, بیچ والے 3 مہینے بہت اچھے گزرتے ہیں, اس کو ہم ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں, کیونکہ پیشنٹ یوزڈ ہو جاتے ہیں, ہارمون سرجز بہتر ہو جاتی ہیں, یو فیل بیٹر. تھرڈ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ناؤ از دا ٹائم یو آر پریپیئرنگ فار ڈلیوری. کون سی احتیاط اس میں کرنی ہے, کس طرح کھانا پینا ہے, کیونکہ آپ کو پھر ڈلیوری کے بعد بھی تو مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. احتیاط تو میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ کی نارمل فٹ پریگنینسی ہے تو آپ تھوڑا بہت واک شروع کر دیں, چہل قدمی, جیسے 30 منٹس ڈیلی واک کریں, اپنا ایکٹیویٹی ہیلدی رکھیں, چلیں پھریں, ٹھیک ہے, اور بچے کی موومنٹ کا خیال رکھیں, الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ گروتھ وغیرہ بیبی کی ٹھیک ہے. اگر سب صحیح چل رہا ہے تو دین پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھنے کی ضرورت ہے 3rd ٹرائمیسٹر میں, کیونکہ بعد میں پھر بریسٹ فیڈنگ میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اور دوسرا لڑکیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ٹو ایکسپیکٹ ان لیبر. اگر آپ نارمل ڈلیوری کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے ہاں ایکچولی ہماری ٹریننگز نہیں ہوتی, ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ بھئی 3rd ٹرائمیسٹر میں یا ڈلیوری میں کیا ایکسپیکٹ, لیبر پین کیسے ہوں گے, آپ اس کو کیسے آپ لیبر کو ٹالریٹ کرتے ہیں, کیا کیا درد کو کم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں لیبر میں مانیٹر کرنے کے. جیسے ہمارے پاس انجیکشنز آتے ہیں, گیس بھی دے سکتے ہیں, ایپیڈرل دے سکتے ہیں, تو یہ پتہ ہونا چاہیے. لیبر کے سائن اینڈ سمپٹمز بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو درد اٹھیں, کمر سے درد اٹھے, یا بچے کی حرکت کم لگے, یا پانی چھوٹے, خون چھوٹے, تو فوراً ہسپتال آنا ہے. ہاسپٹل میں نام لکھوا لیں کم از کم, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے ڈلیوری کے لیے کہاں جانا ہے. اور 3rd ٹرائمیسٹر میں, اور جیسے ٹیٹنس کے 2 انجیکشن لگتے ہیں, ایک 7 منتھ میں لگتا ہے, ایک 8th منتھ میں. سو بائی دا ٹائم, تاکہ آپ جب ڈلیوری کے لیے ریڈی ہوں تو کم از کم آپ فٹ ہوں, آپ کی چیزیں سب سیٹل ہوں, بلڈ پریشر شوگر کنٹرول میں ہو, خون کی کمی نہیں ہو, تاکہ آپ لیبر لینے کے قابل ہوں. اور دوسرا آپ مینٹلی بھی اوکے ہوں. یہ نہیں کہ آپ, کچھ لڑکیاں اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا, تو ان کا تھوڑا سا فیملی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ہسبینڈ بھی تھوڑا ان کے اوپر توجہ دیں, ان کو ساتھ دیں, گھر والے تھوڑا سا ہمت دلائیں کہ بھئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. ان کو ڈر لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کہ لیبر کیسا ہوگا, اور پھر سب گھر والے اپنے اپنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میرا لیبر مشکل تھا یا آسان تھا. سو تھوڑا سا اس وقت سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے بچیوں کو, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اگر ہمارے یہاں جیسے بہت سارے ہاسپٹل میں اینٹی نیٹل کلاسز ہوتی ہیں, تو وہ ایٹ لیسٹ لیبر والی کلاسز تو ضرور اٹینڈ کر لیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لیبر میں کرنا کیا ہے. آپ نے یہ جب بتایا ہے نا کہ اکثر لڑکیاں جو ہیں, خاص طور سے خواتین, اس بات سے ڈری ہوئی ہوتی ہیں کہ سی سیکشن
اب سی سیکشن ہے یا نارمل ڈلیوری، اس میں کیا فرق ہے؟ اگر سی سیکشن ہے تو آپ کو پہلے سے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، تو کس طرح آپ نے پریپریشن کرنی ہے مینٹلی خاص طور سے؟ دیکھیں نارمل ڈلیوری اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایک چیز بنائی ہے، تو نتھنگ لائک اٹ، بیسٹ چیز ہے کہ اگر آپ نارمل ڈلیوری ہو گئی اسٹریٹ فارورڈ، آپ 6-8 گھنٹے میں ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ اگلے دن بالکل اپ اینڈ اباؤٹ چل پھر سکتے ہیں سب کچھ، تو اس کا تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ نارمل ڈلیوری کی جیسے میں نے کہا کہ آپ مینٹلی ایک تو آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا ایک تو ڈر، اپنا خوف اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ لیبر میں کیا ہوگا، کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، درد کتنے ہوتے ہیں، درد ختم کرنے کے بھی انجیکشن آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے درد کم کرنے کے انجیکشن لے لیے تو ہمارا لیبر رک جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیبر پروگریس کرتا ہے لیکن آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں وہ لیبر ٹالریٹ کرنے کے لیے۔ تو نارمل ڈلیوری سی سیکشن دیکھیں اس وقت ہوتا ہے جب ایک تو الیکٹیو سیکشنز ہوتے ہیں کہ آپ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا آپریشن ہوگا، آپ کا نارمل کیس نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کتنے پہلے پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ تقریباً ہم 36-37 ویکس تک ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو جیسے کچھ کیسز ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ کا پلیسنٹا پریویا ہے، پلیسنٹا اول نال جو ہے آپ کی نیچے ہے اور بیبی اوپر ہے، تو اس میں نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی کیونکہ بلیڈنگ ہونے کا بہت رسک ہوتا ہے۔ وہ اسٹریٹ فارورڈ کیسز ہوتے ہیں، یا بریچ ہے بچہ، اس میں نارمل ڈلیوری نہیں کرتے ہیں کیونکہ آبویسلی پاؤں پہلے آ رہے ہوتے ہیں، سر پہلے بعد میں آتا ہے، اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ یا آپ کو جو ہے پریگنینسی میں بلڈ پریشر بہت انکنٹرولڈ ہے، یا کلینکلی آپ کو بچہ بہت بڑا لگ رہا ہے، یا آپ نے ایگزامن کیا تھوڑا ہڈی کا پرابلم لگ رہا ہے کہ ہڈی ٹائٹ ہے، آپ کو لگتا ہے نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی، تو ان کو تو آپ بتا دیتے ہیں کہ آپریشن ہوگا، اور آپریشن جا کے 38 ویکس پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں جو آپ اسٹریٹ فارورڈ لیبر میں جا رہے ہیں، اینڈ دین ڈیورنگ لیبر خدا نخواستہ آپ کے بچے کی دل کی دھڑکن خراب ہوئی، یا آپ کے پروگریس نہیں ہوئی، آپ نے فل لیبر پین لے لیے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے گزر گئے، پروگریس نہیں ہوئی آپ کی، یا بچے کی دل کی دھڑکن خراب ہو گئی، یا بچے کا پانی ہرے رنگ کا آ گیا، تو پھر ڈیورنگ لیبر وہ پیشنٹس کو چانس ہوتا ہے کہ آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی 60-70% چانسز ہوتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری ہو جائے گی، لیکن آبویسلی تھوڑا سا لیبر کے دوران اگر کچھ ہو گیا تو دیٹ از اندر سینیریو۔ تو خیال بس یہ رکھنا کہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے پریپیئر کرنا ہے ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے۔ اگر آپ جو ہے پریگنینسی آپ نے ہو گئی ہے اور آپ اس کو گزار رہی ہیں ٹائم کو، ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ میں چاہوں گی آپ سے جاننا کہ بس یہ بتائیے ایسے کون سے 3 اسٹیپس ہیں جو اگر خاتون کو پتہ ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کو جب تک پریگنینسی ہے اس کو قائم رکھنا ہے؟ جیسے پانی تو آپ نے کہا نا، ہائیڈریٹ اپنے آپ کو رکھیں، اور جی ہائیڈریٹ اپنے آپ کو رکھیں، اسٹریس کم سے کم لیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنی جاب کنٹینیو کریں، گھر پہ ہیں تو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج رکھیں، سارا وقت فارغ بیٹھے رہیں گے تو اس سے بھی آپ اسٹریس لیتے رہتے ہیں۔ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی میڈیسنس ٹائم پہ لیں، اور ہاسپٹل میں نام ضرور لکھوائیں، اپنے چیک اپس ریگولرلی کریں، ڈاکٹر کو ریگولرلی دکھائیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی کمپلیکیشن ہو مانیٹر تو ہو رہا ہوگا تو وہ ٹائملی پک ہو جائے۔ ٹائملی چیزیں اگر پک ہو جائیں تو آؤٹ کم زیادہ بہتر ہونے کا چانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کے زمانے میں سیزیرین ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن آؤٹ کم ہیلدی ہونا کہ ماں بھی صحیح ہو اور بچہ بھی صحیح ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور آپ نے اتنی اچھی طرح گائیڈ کیا، اور سب سے مین چیز آپ نے یہ بتائی کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے، اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے، اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو فریش رکھیں، کیونکہ اگر آپ وہاں سے ہیلدی ہیں تو آپ فزیکلی بھی ہیلدی ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے، اور یہاں پہ رہیں گے، ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔